السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ذہن میں کئی دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ تبلیغ کے متعلق کچھ باتیں جو ابتدائی طور پر علماء دیوبند کی طرف سے پیش کی گئی ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے کہ ہم دارالعلوم دیوبند کی ان خدمات کو یاد کریں جن پر دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اور تربیت یافتہ علماء کی اصلاحی اور تبلیغی خدمات اظہر من الشمس ہے، کوئی اہم دینی اور اصلاحی اجلاس اور مؤثر اسلامی پلیٹ فارم علماء دیوبند سے خالی نہیں ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی قیادت تبلیغی جماعت کی باغ ڈور عموماً علماء دیوبند کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ تبلیغی جماعت کے متعلق علماء دیوبند نے امت مسلمہ کے نونہالوں کو دینی اور تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے مدارس کھولے ہیں، سالکین طریقت کی اصلاحی اور تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کی ہیں، مسلمانوں میں دینی لہر پیدا کرنے کے لیے مواعظ و تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ تاہم عوام الناس کی ایک بڑی تعداد علم دین سے دور اور اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھی۔ ان مسلمانوں کے دین و ایمان کی فکر کرنے اور ان کے اندر اسلامی روح کو بیدار کرنے کا کام جماعت تبلیغ نے شروع کیا۔ اس تحریک نے عام مسلمانوں تک پہنچ کر فرداً فرداً ان کو دین کی راہوں پر لگایا، کلمہ اور اسلامی عقائد سکھائے، نماز کا پابند بنایا اور ان میں اللہ کی راہ میں وقت اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا کیا۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کاندھلہ ضلع مظفر نگر کے اس خانوادہ علم و فضل سے تعلق رکھتے تھے جس میں ایک سے ایک مہتاب اور آفتاب پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر علماء دیوبند بھی اسی خاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مظاہر علوم سہارنپور اور دیوبند میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے علم ظاہری کی تکمیل کی ہے، علوم ظاہری کی تکمیل کی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک کے مراحل طے کیے۔ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں آپ نے بستی نظام الدین دہلی میں مستقل قیام پذیر ہو کر میوات کے میو قوم میں تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ شب و روز محنت کر کے میوات میں آپ نے مکاتب قائم کیے اور گشت کے ذریعے عمومی دعوت و تبلیغ کا منصوبہ بنایا جو آہستہ آہستہ نہایت کامیابی سے پھیلنے لگا۔ 1926 میں آپ نے میوات کے باشندوں کی جماعتیں بنا کر تبلیغ کے کام میں لگایا۔ 1937 کے اندر میواتی مبلغین کو میوات سے باہر مختلف قریبی شہروں اور صوبوں میں بھیجا۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کام نے اہل علم کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا، چنانچہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے تمام بڑے بڑے اکابرین نے اساتذہ نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی خدمات پیش کی ہیں اور آپ سے ہدایات لے کر اپنے اپنے مقام پر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تبلیغ کی تحریک میں علماء ابتدا سے شریک رہے اور اکابر علماء جیسے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاہ عبد حلوی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تبلیغی جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نے اس تحریک میں بہت سرگرم حصہ لیا اور زبان و قلم سے اس تحریک کو ترقی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوص کی برکت سے اس تحریک کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ تبلیغی جماعتیں مختلف علاقوں اور شہروں میں بھیجی جانے لگی اور پھر پورے بر صغیر میں
اصلاحی تبلیغ کا کام باقاعدگی سے ہونے لگا۔ جماعت تبلیغ کو مرکز اور ملک کے طول و عرض میں علماء سے تعاون ملا اور ان کی کاوشوں سے یہ کام پھیلتا چلا گیا۔ 1944 میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کے بعد جماعت تبلیغ کا دوسرا دور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں شروع ہوا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور پھر بنگلہ دیش میں تبلیغی تحریک کا تسلسل قائم ہوا۔ پھر بلاد عربیہ، افغانستان، ترکی، انڈونیشیا، ملایا، برما، سری لنکا وغیرہ میں تبلیغی نظام کو پھیلایا گیا۔ بعد میں یہ سلسلہ دراز ہوتا ہوا یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور ایشیا کے دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ گیا۔ تبلیغی جماعت کے کارناموں کی داستان بڑی ایمان افروز ہے۔ یہ تحریک بڑے خلوص و للہیت اور سوز و گداز کے ساتھ شروع ہوئی، جو اس کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔ بلا شبہ جماعت تبلیغ عصر حاضر کی عظیم الشان دینی اور تبلیغی تحریک ہے، جس نے قرون اولیٰ کے بعد پوری اسلامی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا اس طرز پر نظم کیا کہ چلتے پھرتے مدرسے پوری دنیا کی ہر مسجد میں قائم ہو گئے۔ تبلیغی جماعت نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب پیدا کیا اور مسلمانوں کو مذہب سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں یہ کام دیا ہے، اس کام پر ہم اگر اپنا وقت اور اپنا مال لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اپنی ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا دکھائی دے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔